مارنا ہے مار دو ہم کو، تم کتنوں کو مار سکو گے؟ مارنے والوں تم بھول رہے ہو کہ ہندوستان میں کئی بکریاں ذبح ہوتی ہیں، جب بکریاں ختم نہیں ہوتی وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو توحید کا اقرار کرنے والا ہے، کیا تم ہم کو مارنے سے ہم ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں، ہم ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، یاد رکھو۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو خاموش بیٹھ رہے ہیں آپ ان کو ووٹ دیتے آئیں، اب ان کو ووٹ مت دو۔ یاد رکھو جو آپ کی تکلیف کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو مظلوموں کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اویسی آپ سے کہہ رہا ہے، آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اگر تم خاموش رہنے والی پارٹیوں کو ووٹ دو گے تو یاد رکھو خدا نہ خواستہ تم کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دیں۔ تم اگر خاموش رہنے والوں کا ساتھ دو گے تو ظلم بڑھتا جائے گا۔ تم خاموش رہنے والے پارٹیوں کو ووٹ دو گے تو یاد رکھو تمہارے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ تم اگر خاموش رہنے والوں کو ووٹ دو گے تو دلتوں کا، آدیواسیوں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا ایکسپلائٹیشن چلتا رہے گا۔ بولنے والوں کا ساتھ دو، لڑنے والوں کا ساتھ دو، جو اس ظلم کے خلاف احتجاج بلند کرتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے یا غریبوں کی آواز، ان کی تکلیف کو سمجھنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ اور میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بزدلی کو اپنے قریب آنے مت دو۔ ان واقعات کے پیچھے یہ ہے کہ تم کو بزدل بنا دیا جائے، تمہارے دل میں خوف پیدا کر دیا جائے۔ یاد رکھو اگر زندہ قوم ہو تو زندہ قوم کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خوف صرف اللہ سے کرے۔ زندہ قوم اگر ہو تو قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، برابر مقابلہ کرو ان ظالموں کا، مگر جمہوریت کے دائرے میں رہے کر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے تم ان سے پنجہ آزمائی کرو، مگر اللہ کہہ رہا ہے ظلم مت کرو۔ سول ڈیفنس کا رائٹ ہر ہندوستانی کو ہے، ہر ہندوستانی کو ہے۔ اگر کوئی مجھے مارنے آئے گا تو یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں۔ آپ کو اپنی جان بچانے کی قانونی اجازت آپ کو ملتی ہے۔ اپنی جان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم متحد رہیں گے۔ ہم متحد جب رہیں گے میرے بھائی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو خاص طور سے ان کو لائر بناؤ، وکیل بناؤ، تاکہ یہ جب قانون جانیں گے یہ صحیح معنوں میں خدمت کریں گے۔ اب بس ہے بہت ڈاکٹر انجینئر ہو گئے، اب وکیل بناؤ۔ اب آئندہ 10 سال تک ہر مسلم گھر میں کم سے کم ایک بچہ یا بچی وکالت کرنی چاہیے، قانون سیکھنا چاہیے۔ جب تم قانون کو سیکھو گے، سمجھو گے، تو تم قانون کو اس کے ساتھ لے کر ان ظالموں سے مقابلہ کرو گے۔ یہ لوگ چاہتے کیا ہے کہ ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے، اور یہ ان کی دلوں میں ہے کہ مسلمان جمہوریت کے دائرے سے آگے نکل کر مقابلہ کرے نہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اس میں مزہ ہے۔ اور جو لوگ بولتے ہیں مجھ سے آ کر کہ ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے مسلمانوں میں، نہیں، مسلمانوں میں کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں ہے۔ ریڈیکلائزیشن تو یہاں ہے۔ کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ آخر کیوں 2014 کے بعد سے اب تک اتنے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ریڈیکلائز ہو چکے ہیں لوگ؟ کس کو ڈی ریڈیکلائز کرنا پڑے گا؟
ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے. ریڈیکلائزیشن کس پر ہے دیکھ لو آپ. ایمانی طاقت، روحانی طاقت پیدا کرنا پڑے گا اور اس ڈر کو نکالنا پڑے گا. ڈرنا نہیں ان ظالموں سے. یہ نامردوں کی فوج ہے جو 25-30 مل کر ایک معصوم کو مارتے ہیں. یہ نامرد ہیں، یہ لوگ مخنث ہیں یہ لوگ. میں ہر عبادت گاہ کی حفاظت چاہتا ہوں. میں ہر عبادت گاہ کے ماننے والوں کی حفاظت چاہتا ہوں، کیونکہ ہندوستان کا آئین کہتا ہے، ہندوستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ صرف مسجد کی حفاظت ہو. ہندوستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ صرف مندر کی حفاظت ہو. ہندوستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر عبادت گاہ کی حفاظت ہو. اور وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے. میرے بھائی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی حکومت بنی، ان کا یہ پروگرام اور پلان شروع ہو چکا ہے. ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں الیکشن سے پہلے جو ماحول پیدا کیے، میں پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو کانگریس بھی بی ٹیم بن چکی ہے. الیکشن جیسا آئے گا تو سب الزام لگائیں گے اویسی یہ بی ٹیم ہے، وہ دلی کا بولے گا اس کی ٹیم ہے، وہ راہل بولیں گے اس کا ٹیم ہے. میں کسی کے ٹیم کا پلیئر نہیں ہوں، میں آپ کے ٹیم کا آدمی ہوں، میں جنتا کا آدمی ہوں، میں عوام کا خادم ہوں، میں عوام کے ٹیم کا حصہ ہوں. اور یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایسا آدمی اب تک پیدا نہیں ہوا جو اسد الدین اویسی کو خرید سکے. یاد رکھو میری اس بات کو. تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی، تمہارے پاس دنیا کی طاقت ہوگی، تمہارے پاس ہر طرح کی چیز ہوگی، مگر میرے پاس جو چیز ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں. تمہارے پاس تاج ہوگا، تمہارے پاس تخت ہوگا، مبارک ہو تم کو تمہارا طاق اور تاج. میرے سر پر نالین کا تاج ہے، وہی میرا تاج. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب کسی کو ووٹ نہیں دینا. آپ کوئی اگر پیسہ خرچتا ہے تو لے لینا. کیا کریں گے؟ لے لینا، کیونکہ بہت حرام کا پیسہ ہے ان کے پاس، بہت حرام کا پیسہ ہے. لے لینا اور بولنا اویسی بھائی نے کہا تھا دیے تو لے لینا. لے لینا مگر ووٹ پتنگ کو دینا. کوئی بری بات نہیں، انہوں دے رہے آپ کیوں نہیں لیتے؟ 15 لاکھ اکاؤنٹ میں نہیں آئے، کم سے کم چناؤ میں تو آ رہے. نوکری نہیں دیے تو کم سے کم وہ نوٹ تو نکل رہی.